لله وأعدتم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا. صلاة رام کی سفیدہ مبارکہ مقدس میں قبول کو فرمائے. جناب سید جری شاہی سید شاکر شاہی اور باقر شاہی اور ان کے خانوادہ میں جتنے احباب بھی اس پاک مشن میں حصہ لے رہے ہیں والد سب کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. جناب سید یاور شاہی سید سنین شاہ جی جو بیرون ملک ہیں والد ان کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. جو حاجات شریف آپ اپنے دل میں بیٹھے ہیں مدینہ پاک باب الحوائج سخت عباس کی نالین کے صدقے میں آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائی. ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم کے راضی ہو جائے. مالک آپ کو سلامت رکھے. ہمارا سلسلہ گفتگو اگر جناب کی اللہ عالیہ میں موجود ہو تو کل کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ بروز قیامت ہر نبی اپنی امت کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ امت آگے ہوگی اور نبی، جبکہ مولا علی آگے ہوں گے اور ان کے شیعہ، کیونکہ مولا مطمئن ہے، انہیں پتہ ہے کہ شیعہ کچھ بھی ہو جائے علی کو نہیں چھوڑ سکتے. میں جناب کی خدمت میں قرآن سے کوشش کر رہا تھا کہ شان انبیاء مولا علی کو ساتھ رکھ کے جناب تک پہنچائی جائے کہ اللہ نے نبیوں کو کیا مقام دیا ہے اور شوہر زہرا کا مقام کیا ہے. یہ میرا قرآن سے موضوع تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج بھی ایک آیت پڑھ کے جناب کی خدمت میں اسی تسلسل کو جاری رکھوں. جو معصوم بچے بیٹھے ہیں یا جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ غور سے بات سن لیں، پھر میں اس کے بعد آگے پڑھتا ہوں کہ مذہب جعفری میں، علی ولی اللہ والے مذہب میں، ماتم والے مذہب میں، سیدوں کے مذہب میں شیعت کا انبیاء کے متعلق آدمی صاحب یہ عقیدہ ہے کہ سوائے حسین کے نانا کے باقی شاہی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ایک مرتبہ شیعت کا عقیدہ پھر سن لیجئے. مذہب جعفری میں سوائے بطول کے بابا کے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم ہے، جن کا تذکرہ پروردگار قرآن میں اس حال میں کرتا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے سنو میرا ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، فَاتَّخَذَ ابراہیم خلیلا، میرا خلیل ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق ہے یعنی ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے. جسے یہاں پہ ایک پھول لگا ہوتا ہے اسے صحیح کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ ایک پھول کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھی سیدھے منہ سلام نہیں لیتے کیونکہ ان کو ایک پھول لگا ہوا ہے. اور جو میں پھول جناب کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں یہ کسی درزی نے نہیں، اللہ نے لگایا ہے. مالک آپ کو سمجھ کر رحمت کیجیے گا. اگر قرآن سن رہا ہے یہ کسی درزی کا نہیں لگا ہوا بلکہ یہ اللہ کے لگے ہوئے پھول ہیں. کون سے؟ ابراہیم تو نبی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تو نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے. میرا خیال ہے آج چھٹی نوکری ہے آپ کی بارگاہ میں. اب آپ اپنے خادم کا، ایک چھوٹے سے طالب علم کا ایک پڑھنے کا طریقہ بھی جان چکے ہیں کہ کس طرح میں پڑھتا ہوں. امید کامل ہے کہ پہلا فکرہ میرا ضائع نہیں ہوگا، یہ مجھے امید کامل ہے. باوفاز سخی عباس کی جوتی کے صدقے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہر حلالی میرے ساتھ اس فکرے پہ بول پڑے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے. 4 عہدے، 4 تارے، 4 سٹار، 4 پھول لگانے کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نہ بنا دیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو حیدری بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ شابی آپ کو بتایا میں کسی نہ کسی بچے کو مخاطب کر کے بسم اللہ جناب
بھائی میں کسی نے کسی بچے کو اٹھا کے سوال پوچھتا ہوں تو آج بھی سوال ہے یہ پیارا بچہ، بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں گے ذرا، اللہ تیری زندگی دراز کرے جناب علی اصغر کی جوتی کے صدقے میں مولا تیرے سہرے تیری ماؤں بہنوں کو نصیب کرے. آرام سے بیٹا مجھے بتانا ہے. بیٹا یہ بتائیے کہ جو بچہ اسکول میں 4 جماعتیں پاس کر لے، 4 کلاسز پاس کر لے تو وہ ریورس تیسری میں آ جاتا ہے. ہاں 4 کے بعد کون سی کلاس آئے گی؟ پائتن پاک کے صدقے میں اللہ تیری زندگی دراز کرے. بچہ کنفیوز ہو گیا تھا، میں تو مولوی نے سیاح سمجھا سی. ہاں تو مولوی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ 4 جماعتوں کے بعد بندہ بھائی جان 4 کلاسیں پاس کی ہیں ابراہیم نے. فضل شاہ جی آپ عالم اتنا تحقیق کیجیے گا. اور 4 کلاسوں کے بعد اللہ کہتا ہے امتحان دے، امامت لے. اس کا مطلب ہے شیعہ کافر نہیں. غور کر، بنص قرآن امامت نبوت سے بھی افضل ہے. بھائی سب سے جوان جسے مولا نے ہاتھ دیا ہے، جسے بادشاہ نے ہاتھ دیا ہے تو پیوسی نہ کر. اس کا مطلب ہے بنص قرآن امامت نبوت سے بھی افضل ہے، امامت رسالت سے بھی افضل ہے. اور اگر آپ کو خلیل کا پنجابی میں ترجمہ آتا ہے نا، خلیل کا پنجابی میں، تو پھر شاید آپ کو سمجھ آئے گی امامت یاری سے بھی افضل ہے. سب کے نام مالک آپ شانی بسم اللہ کرام. شانی بہت شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. امامت نبوت سے افضل ہے، امامت رسالت سے افضل ہے، امامت خلت دوستی یاری سے افضل ہے، اور امامت صدیق ہونے سے افضل ہے. چونکہ میں نے بار بار یہ عہدے آپ کو گنوانے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ابتدا ہی میں آپ کی توجہ ہو جائے. ابراہیم نبی ہے، ابراہیم رسول ہے. پہلے ان 2 عہدوں کو سمجھیے. ہیلو السلام علیکم یا علی مدد. جی وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی مجتبائی صاحب، جی نوکر بول رہا ہوں. ایک قبلہ یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی ذاکر منبر پہ کہتا ہے نبی نے کہا، اوکے، کبھی ذاکر کہتا ہے بیٹا جلدی بیٹھیے رسول نے کہا. مل فرق بینہما، قبلہ کچھ فرق بھی ہے نبی اور رسول میں؟ کیونکہ ہم جمعیلے سنتے ہیں، کبھی ذاکر کہتا ہے نبی کا فرمان ہے شاہ جی، کبھی ذاکر کہتا ہے رسول کا فرمان ہے. کوئی فرق بھی ہے؟ چھوٹے بچے جو مجھ سے چھوٹا بیٹا غور کرو بیٹا. پہلا فرق یہ ہے نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول 313 ہیں. دوسرا فرق یہ ہے میں اپنے ہاتھ سے رومال چھوڑوں گا اور پھر حلالیوں کے چہرے دیکھوں گا کہ کون سا حلالی جاگ رہا. چلو جو سویا ہے وہ قدر کی طرح اس کی بات ہی نہیں، جو جاگ رہا تھا وہ خاموش کیسے ہے. جیسے ہی رومال گرے گا نتیجہ آ جائے گا. معصوم فرماتا ہے یا چھٹے مولا ادل و شرائع. معصوم فرماتا ہے یاد رکھو جو فرشتے کی آواز سنے شمسی صاحب اسے نبی کہتے ہیں، جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں. مالک آپ کے ہاتھوں سے زندہ باد. علم زندہ باد. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہاں سے اترا ہے چلے کوئی بات نہیں. نبی ہے بھائی جان، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے. کون؟ ابراہیم. پروردگار یہ جو مجمع ہے نا یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس میں علماء موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں، پڑھے لکھی شخصیات موجود ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے. تو میرا محترم مجمع مجھے یہ بتائے گا کہ صدیق کا معنی کیا ہے؟ جی اگر ممکن ہے کہ باجماعت آپ بولیں صدیق کا معنی کیا ہے؟ اچھا یاد رکھیے ایک لفظ جو صدیق ہے اس کو توجہ سنیے گا. اگر یہ بڑا میں باریک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، داد کے بغیر سنیے. شاید بیٹھے ہوئے علامہ صاحب. ایک لفظ ہے صدیق، ایک لفظ ہے صدیق بالتشدید شد کے ساتھ. دونوں میں فرق ہے. صدیق بھی فرینڈ کو کہتے ہیں اور صدیق سچا. جو میں بھی دہرا رہا ہوں یہ صدیق، صدیق دوست، صدیق سچا. اچھا صدیق کا معنی پروردگار گستاخی معاف. یہ انتہائی پڑھا لکھا شہر ہے. یہ پہاڑی شہروں میں ایک علمی شہر گنا جاتا ہے جہلم کا. پروردگار یہ سارے حلال دادے ممبر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم نے کہا میرا ابراہیم نبی ہے اور صدیق ہے. پروردگار گستاخی معاف. سوری ٹو سے تیرے 1.25 لاکھ نبی سارے سچے ہیں. نبی تو سارے سچے ہیں، نبی تو سارے سچے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کالے کپڑے والے کیا جانے قرآن کیا ہے. نبی تو سارے سچے ہیں. پھر تو نے الگ کر کے بیٹا وکھریا کر کے ابراہیم کو صدیق کیوں کہا؟ کہا میں کائنات کو بتا رہا ہوں بھائی جی صدیق وہ ہوتا ہے جو بت توڑے.
کہاں شیعہ بیٹھے ہیں، کہاں شیعہ بیٹھے ہیں، سب کے جانا حیدری۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سید آدھا کاظمی صاحب، بابا جی ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی، میں تو بس عہدے گنا رہا ہوں، ابھی مجلس شروع ہونے لگی ہے۔ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ تمہارا ابراہیم امتحان دے، امامت لے۔ نبوت کے لیے امتحان نہیں ہے بھائی، شلٹ والے بھائی، رسالت کے لیے امتحان نہیں ہے، یاری کے لیے امتحان نہیں ہے، صداقت کے لیے امتحان نہیں ہے، بلکہ کہا امامت چاہیے۔ ہاں مالک امتحان دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت 124 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ سنو، ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا، جب وہ فرسٹ ڈویژن لے کے پاس ہوا تو کہا، ہم نے کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ پروردگار کے سارے حلالی پوچھتے ہیں وہ امتحان کیا تھا، وہ امتحان کیا تھا؟ میں جہنم والوں آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے میں آدھا فکرہ کہوں گا، آدھا، اور اگلا آدھا فکرہ اللہ کی قسم وحدہ لا شریک قسم میں نے نہیں کہنا ہے، وہ آپ نے خود ہی بغیر کہے بولنا ہے۔ میں آدھا فکرہ کہوں گا پروردگار امتحان کیا تھا؟ فرمایا 99 برس، 99 سال ابراہیم دعا مانگتا رہا، اللہ پتر دے، اللہ پتر دے، اللہ پتر دے، میں بے اولاد ہوں، اللہ مجھے بیٹا دے۔ 99 سال کے بعد اللہ نے اسماعیل جیسا سید، چاند سے پیارا، میں نے کہا اسماعیل جیسا سید، کیونکہ یہ سرات کی جد کا نام ہے، اسماعیل جیسا سونا، راج کا سونا پتر اللہ نے دیا۔ ہماری پنجابی میں اس طرح کے بیٹے کو کہتے ہیں سہ کمانے دا پتر، سہ کمانے دا، جسے ماں باپ منتے مرادیں مانگ مانگ کے، بابا جی دعائیں مانگ مانگ کے لینا، ہماری پنجابی گجر والے میں کہتے ہیں سہ کمانی دا پتر، منتوں والا بیٹا، یعنی سہ کمانی یعنی منتوں والا بیٹا، مرادوں والا بیٹا، جس جگہ جگہ جا کے کبھی علی کا واسطہ، کبھی حسن کا واسطہ، کبھی حسین کا واسطہ دے کے جو بچہ ملے، ہماری زبان میں کہتا ہے سہ کمانی دا پتر، منتوں والا۔ یہ اسماعیل منتوں والا بیٹا تھا۔ جیسے ہی وہ 13 سال کا ہوا، ابراہیم 112 سال کے ہو گئے۔ اللہ کہا ابراہیم امامت چاہیے؟ ہاں مالک، میں وہی بیٹا جسے تم نے مانگا ہے، میری راہ میں ذبح کر۔ جہلم نہ بولا تو آئندہ نہیں آؤں گا۔ اور اللہ نے پہلے ہی بارے میں بتا دیا، بھائی جی اللہ والی امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے۔ ہائے ہائے، صدقے جاؤ، مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ہر طرف سے آواز آئی تھی، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ٹائم دیکھیے، میں نے آیت پڑھی اور مذہب جعفری کا عقیدہ سمجھایا، اور اب میرا قصیدہ شروع۔ یہ ساری تمہید تھی، یہ مجلس نہیں تھی، ابھی یہ تمہید تھی۔ آئیے آج کی اس مجلس پاک کا قصیدے کا پہلا شعر، اور آپ کو پتہ جب میں قصیدے کا پہلا شعر کہتا ہوں تو پھر وہ واقعی شعر ہوتا ہے، بلکہ ببر شعر ہوتا ہے۔ تو سارے حلالی تیار ہیں میرے قریب والے بھائی؟ بالکل، وہ سارے پیچھے بڑا اچھا بول رہے ہیں، آپ بھی تیار ہیں؟ اور میرے خیال ہے یہ نکر ہمیشہ خاموش رہتی ہے۔ آج انشاءاللہ چاچا جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہاں سے بھی دعا نکلے گی انشاءاللہ، مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اچھا، ابراہیم نبی ہے۔ پہلا شعر، اگلے سال 6 محرم تک ولایت علی کا اس جملے کا نشہ اتر جائے۔ شاعری کے پاس نمبر ہے، بابا باقر صاحب کا نمبر ہے، مجھے فون کریے، میں قرآن کی قسم جہلم ہونا چھڑ دیا۔ اتنا بڑا فکرہ ہے میرے سینے میں، صدقہ سادات کی دعاؤں کا۔ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ فرمایا امتحان دے، امامت لے۔ پروردگار عہدے تو پہلے ہی بہت بڑے تھے، نبوت کا، رسالت کا، خلت کا، صداقت کا، اور پھر ان 4 میں جو بڑا عہدہ تھا امامت کا، تم نے وہ بھی ابراہیم کو دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ابراہیم کو امام بنانا ضروری سمجھا۔ حلالیوں جاگو، مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے ہم ابراہیم کو امام بنا کر اس کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں علی ہے۔ جی شیخ صاحب، مالک آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ۔ بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ انکل جی بہت مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں علی آئیں گے۔
اچھا تو اس کا مطلب ہے ایک عہدہ بڑھ گیا. کیسے؟ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے. بھائی اگر آپ کسی پڑھے لکھے بندے کو ممبر دیں گے، بابا فضل شاہ جی ہیں یا ان جیسے اور علماء جو اصلی علماء، میں تو ذاکر ہوں نا، اصلی علماء جو ہیں، آپ ان کو ممبر پہ بٹھائیں گے تو وہ آپ کے سامنے کہیں گے ابراہیم معمار کعبہ ہے. بیٹا کیا ہے؟ لیکن بیٹا علماء کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آئے گی اس طرح کے ان پڑھ کی. بیٹا معمار کعبہ یعنی کعبے کا مستری. بیٹا کعبے کا پتر. آپ جانتے ہیں مستری کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہ دیوار بنی ہے تو بناتے ہیں نا، وہ اپنے تیسی کے ساتھ، کانڈی کے ساتھ، کوئی ایک سال لگی ہوتی ہے دھاگا ہے، ان کو ایک مہارت ہے نا، بیٹا اسے بولتا ہے مستری، جو اپنے ہاتھوں سے یہ عمارت قائم کرتا ہے. ذرا مجھے مل کے بتائیے، جب یہ عمارت قائم ہو رہی ہوگی، بابا جی آپ بزرگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شاید بنتے ہوئے، تو بابا جی خالی مستری ہوتا ہے یا کوئی ساتھ اور بھی ہیلپر ہوتا ہے؟ جی مزدور ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. لوگ تو کہتے ہیں شیعہ قرآن نہیں جانتے. ذرا مہربانی قرآن میں بتائے گا کہ اگر مستری کعبے کا ابراہیم ہے، شمسی صاحب تو مزدور کون ہے؟ ذرا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. میں سنا مستری ابراہیم ہے، مزدور اسماعیل ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، بنص قرآن کعبے کا مستری حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور مزدور اسماعیل میں اکثر بابا جی میں کوشش کرتا ہوں کہ ممبر سے غلطی نہ نکلے، لیکن چونکہ انسان ہے، خطا کار ہے، آخر آدم کی اولاد ہے تو خطا ممکن ہے بھائی، خطا ممکن ہے تو غلطی ہو جاتی ہے. لیکن چلو آپ کی مہربانی ہے کہ مولا حسین نے آپ پہ یہ کرم کیا ہوا ہے کہ چلو آپ جب بھی میں غلطی کرتا ہوں آپ مجھے روک کہتا نہیں بیٹا ایسے نہیں، بیٹا ایسے نہیں، پتر مولوی روند نہ مار بھائی نہیں. میرے منہ سے شادی کیا نکلا بابا جی؟ مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ کافر کافر شیعہ کافر، ان کے الٹے عقیدے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے. اے مولوی جی میری طرح کھول کے قرآن سر پہ رکھ اور قبلہ طرف منہ کر کے جواب دے. جس گھر کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہو رہے گا؟ تھک جناب. بھائی توجہ ہے جناب کی؟ تھوڑا سا قرآن اور پڑھ لینا، میرا ساتھ دیں گے نا؟ باقی پھر جو شادی نے مجھے حکم دیا ہے انشاءاللہ وہ پورا کرتے ہیں. ذرا میرے تو دیکھیے، مالک آپ کو سلامت رکھیں. بابا جی ذرا توجہ رکھیے گا. نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے. کتنے عہدے ہو گئے؟ آواز تھوڑا ہے، کتنے ہو گئے؟ 6 عہدے، 6 رتبے، 6 گریڈ، 6 تارے، 6 سٹار، 6 پھول اور اللہ کے لگائے ہوئے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ابراہیم میرے آپ کے ابا آدم سے افضل ہے، نوح سے افضل ہے، ہیبت والے موسیٰ سے افضل ہے، اور بطول مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی افضل ہے. اتنی عزت والے نبی اور عہدے کتنے؟ جو میں عہدہ پڑھتا ہوں ساتھ میں قرآن پڑھتا ہوں. اب میں 7واں عہدہ ایسا پڑھوں گا، بھائی ساؤنڈ والا بھائی تھوڑا آواز بہتر کیجیے گا، ایسا پڑھوں گا کہ عہدہ پہلے بتاؤں گا آیت بعد میں، اور عہدہ بتاؤں گا سوالیہ نشان میں، جیسے کوشچن آتا ہے نا اس انداز میں، اور پھر چیک کرتا ہوں کہ جناب کی کتنی توجہ ہے. پروردگار نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے، 6 عہدے ہیں. مالک ایک مہربانی اور فرما دے. کون سی؟ یہ بتا کہ اتنی عزتوں والا جو ہے ابراہیم، اس کا نسل کیا تھا؟
मालिक आपको सच्ची के जाता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ऐसे मोमिन को सलामत रखे। किसको मैं कहता हूँ भाई, बहुत शुक्रिया मौला सदके जामा। जनाब सईदा आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, आप पहले बोल पड़े हैं, आप पहले बोल पड़े, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, अल्लाह तो सलामत रखे। सूरह स्वाफात, मालिक आपको सलामत रखे, सूरह नंबर 37 और पारा नंबर 25, वो कह रहे हैं 25वां पारा है, और मैं बता दूं सूरह नंबर 37वां सूरा। और सही कहा, और सुनिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक क्या मतलब मैं जान के चुप हुआ हूँ, व इन नमिन शियत ही ला इब्राहिम। देखिए मैंने यूं किया, मैंने क्यों, आपको समझाने के लिए। एक हर्फ है लाम ज़बर अलिफ ला, इट्स मीन नो, नथिंग, नॉट। एक हर्फ है ला, लाम ज़बर ला, ये फर्क देखिए, ला ला। जो ला है इसका मतलब है नहीं, जहां से आपका कलमा शुरू होता है, और जो लाम ज़बर ला है इसका मतलब है लाम में ताकीद, पक्की बात है। अल्लाह कहता है व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहिम, मैं पक्की बात तो ये है इब्राहिम भी उसके शियों में से था। मालिक आपको सलामत रखे, इब्राहिम, अल्लाह तेरे हाथों को सलामत रखे। इब्राहिम भी उसके शियों में से था। मालिक किसके, नाम नहीं लिखा भाई, नहीं लिखा भाई, मैं सईदों का नौकर हूं, ईमानदार बंदा हूं, नहीं लिखा नाम। दो कौल है, ईमानदारी से आपकी खिदमत में हदिया करता हूं, कैमरे के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। पहला कौल शियों का, तफासीर शिया शादी सैयद भरी हुई हैं कि जब चौथे आसमान पर हुसैन के नाना ने शबे महराज को, अंबिया को इमामत करवाई नमाज की, तो नमाज जैसे ही ख़त्म हुई, मशरक़ की जानब से एक बहुत बड़ा नूर ज़ाहिर हुआ, जो नूरी नाके पे था। हज़रत इब्राहिम जो नबी रसूल खलील हैं, हमारे नबी से कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, ये कौन है जो बुलंदी पे आ रहा है? फरमाया इब्राहिम कोई गैर नहीं, मेरा छोटा भाई अली है। सबके नाम भाई, सबके नाम, इब्राहिम ये गैर नहीं, ये अली है। और आपको पता है अली का माना बुलंद, तो आप कह रहे हैं जो मैंने कहा था, अली का माना ऊंचा, और ऊंचा जरा ऊंचा कही, अली का माना, और ऊंचा ही सैयद आ रहा था। जनाब इब्राहिम, अच्छा तो या रसूल अल्लाह वो अकीक, ये आपका भाई है अली इब्न अबी तालिब। फरमाया हाँ। तो या रसूल अल्लाह इसके पीछे छोटे छोटे नूर जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हैं, और तादाद में इतने हैं कि गिने नहीं जा रहे, ये कौन है? मेरा जुमला ध्यान ना सुनना जी। हुसैन के नाना फरमाते हैं ये पीछे जो है ना, ये वो अली के शिया हैं जो कयामत तक सही निकाह से पैदा होंगे। जुमला कह रहा था, ये वो शिया हैं जो निकाह सहीहा से पैदा होंगे, हलाल सुल्हों से। ये वो शिया हैं। तब इब्राहिम ने कहा था परवरदिगार, नबी हूँ, रसूल हूँ, खलील हूँ, सिद्दीक हूँ, इमाम हूँ, मिस्त्री हूँ, मेहरबानी मुझे भी अली का शिया बना दे। मालिक मुझे भी शिया। ये किसका कौल है? ये मज़हब जाफरी का। और आप बैठे हैं इमाम बारगाह जाफरिया में, कोई शिया जो है तो अपने मौला का नाम में खुश हो रहे हैं। खबरदार, अब हमारे भाइयों को कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ऐनी शियो अपने पुट्ठे किधर ना पड़ा करो, आओ हम बताएं। जी ठीक है मौलवी साहब बताइए। वो कहता है इधर आओ, देखो फर्ज करें, ध्यान रखा जरा, कैमरा लगा है, पूरी दुनिया देख रही है, ये यूनिवर्सिटी सईद सजाद है, तमाशा गा नहीं है, तवज्जो। वो कहते हैं कि अगर यहां लिखा है ना व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहिम, हाँ जी, तो यहां पढ़िए, इस सफ़े को छोड़िए, पीछे पढ़िए, ये लिखिए अली का शिया नहीं, नूह का शिया था। चल मौलवी साहब कोई बात नहीं, नूह ही सही था तो शिया। और खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। और यार भाईजान, बाबा जी नूह ही सही था तो शिया, और मौलवी साहब और कुरान कह रहा है इब्राहिम शिया था, और तू लोगों से कहता है कि अभी रात को वाल चाकी करो और लिखो काफिर 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 काफिर। और खुदा के बंदे, बड़ा
ٹیک نکال کے جمعے کے دن ہاتھ میں ڈنڈا لے کے تو لوگوں کو نفرت سکھاتا ہے، شیعہ سنی میں فساد کرواتا ہے اور کہتا ہے شیعوں کے ہاں نہ جانا، نکاح ٹوٹتا ہے، یہ کافر ہے۔ اور عقل کے اندر قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم شیعہ تھا، اگر اپنے باپ کا ہے تو بڑی عید میں کتا ذبح کر، بکرا تو شیعہ کی علامت ہے۔ بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی ابراہیم شیعہ علی، وہ کہتا نہیں انکل جی، وہ کہتا نہیں شیعہ نوح، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نوح کے شیعہ تھے، چلے جی، ہمیں تو لوگ کہتے ہیں منن والے، ہمارا نام کیا جی؟ اے جی منن والے نے، تو چونکہ ہم منن والے ہیں مان لیتے ہیں ابراہیم جناب نوح کے شیعہ ہیں۔ اوکے مولوی صاحب، نوح کس کے شیعہ ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، علمی مدد ہے، علمی ماحول ہے، یونیورسٹی کا ماحول ہے، ذرا بولی میں صاحب ابراہیم شیعہ نوح ہے، تو نوح کس کے شیعہ تھے؟ تو پتہ ہے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ آدم کے شیعہ۔ اب میں پنجابی بولوں، لے بھائی مولوی جنہ نسیں گا ہونا، اگر ابراہیم شیعہ نوح ہے اور نوح شیعہ آدم ہے تو آدم کس کا شیعہ ہے؟ تو خدا کی عظمت کی قسم بابا باقر شاہ جی، شیعہ ہو یا سنی سب نے لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں ذرا میں ڈیٹیل میں اتنا مارا ہے عمر بنین کے بیٹے کو ظالموں نے، بسم اللہ کرا، ہائے چکری واجب ہے، آج نوجوانوں ماتریوں ہائے واجب ہے، اگر کالے کپڑے پہنے ہیں تو آج ہائے واجب ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں زینو مجھے بھائی آج کیا خاص بات ہے؟ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، میں علماء کے سامنے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، جب علی اکبر کا مسائل پڑھا جائے نا، جناب سکینہ بہنوں بیٹیوں میں بیٹھ کے سنتی ہے، قاسم کے ٹکڑے پڑے جائیں بیٹھ کے سنتی ہے، حتیٰ کہ بابا کی ضربیں پڑی جائیں پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی عباس پڑھتا ہے نا، پھر پھوپھی کی گود چھوڑ کے نا نیچے دیکھتی ہے، کون چپ ہے؟ جو چپ ہوتا ہے نا، آج میں تو سفر میں اس کا شانہ ہلا کہتی ہے تو چپ ہے، تجھے پتا تو نہیں میرے چچا کے بعد میرے بابا کی حالت کیا ہوئی تھی، اور تجھے کیا پتا میرا میں بسم اللہ کرا میرا بابا غریب ہو گیا تھا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، میں شہادت پڑھنے کے موڈ میں ہوں، اگر آپ نے آپ کی ہائے نے میرا ساتھ دیا تو سب سے زیادہ مارا گیا ہے۔ اگر مجھے پیر جلیل شاہ، پیر فضل شاہ جی اور بابا باقر شاہ جی مجھے معافی دے تو میں جملہ کہوں کتنا مارا گیا ہے؟ آپ سوال کریں زاغم مجتبی 6 مرتبہ تو یہی لفظ کہا، غازی کو بڑا مارا گیا، غازی کو بڑا مارا گیا، غازی کو بڑا مارا گیا۔ اگر مجھ پہ یقین کریں تو آپ کی مہربانی، ورنہ یہ حدیث قصہ ہے، اس میں آیت تطہیر ہے، یہ کھول کے سارے پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اتنا مارا گیا ہے کہ عربی روایت کا لفظ یہ ہے قطعوا بأثيابهم اربا اربا، جب غازی گھوڑے سے گرا ہے نا، یہ اوپر سے ایسے مارتے ہیں جیسے کسائی گوشت بنائے تو قیمہ اٹھتا ہے، اور اس طرح غازی شہنشاہ کے ٹکڑے اور میرے مولا غازی کے ٹکڑے اس طرح کرتے ہوا میں بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، مولا آپ کا قصہ، اس کا مطلب آپ بالکل تیار ہیں، میں قتل عباس پڑھنے کے موڈ میں ہوں، اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنا سنتے ہیں، اتنا مارا گیا ہے۔ ایک ہمارے عالم دین ہیں حضرت علامہ سید مہدی بحر العلوم، ذات کے سید، علم کے سمندر، اور اتنے پاک دامن تھے یہ سید کہ مولا حسین کی قبر پہ جماعت کی امامت کرواتے تھے۔ فرماتے ہیں میری خواب میں عباس آیا اور مجھے آپ کہتے ہیں مہدی میں عباس ہوں، جی مولا۔ فرمایا میری قبر میں آ گیا ہے پانی، اس کی مرمت کروا، تجھے پتا ہے نا سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، اتنا جہائے واجب بیٹا ہے، سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا شاہ جی نہیں لگتا۔ سید فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا میں مہدی ایک عاجز یا سید، اور کہاں بابل ہوائج بادشاہ میری خواب میں آئیں گے؟ شاہ جی فرماتے ہیں میں نے اگنور کیا کہ یہ میرا وہم ہے۔ اگلے دن پھر عباس آئے، مہدی میں نے تجھے کل بھی کہا تھا۔ شاہ جی فرماتا ہے پھر جب میں تہجد کے وقت اٹھا پھر میں نے سوچا میں اس قابل کہاں کہ پاک بی بی زینب کا مان میری خواب میں آئے۔ کہتا ہے تیسرے دن آ کے سکین کہتے ہیں مہدی تو جانتا نہیں میں علی کا شیر عباس ہوں، میری قبر کی مرمت کروا۔ شاہ جی فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں ایک مستری 3 مزدور لے کے عباس کی قبر میں اترا۔ جو ظاہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل سیدوں کی قبریں نیچے ہیں تہ خانے میں۔
شاید کہتے ہیں 8-10 سیڑھیاں لے کے اے میں وہ مسائل پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے اور تیرا جگر پھٹ جائے گا اگر تم نے غور سے سنا تو. شاید ہم اپنا نیچے اٹھ کر میں نے بتایا کہ یہ دیوار ہے یہاں سے ٹھیک کرو. یہ کہہ کے میں آہستہ آہستہ اوپر آ گیا. شاید کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد کچھ آوازیں مجھے آنا شروع ہوئی اس طرح کی. شاید فرماتے ہیں کانڈی ایسی تگاری ہر چیز مستریوں نے پھینکی اور اتنا ماتم کیا کہ چاروں کے چہرے خون میں سرخ ہو گئے. میں سید ہوتا تو وضاحت کرتا میں ہوں سیدوں کا نوکر, میں نے اشارہ کرنا ہے, ماتم آپ نے کرنا ہے. شاید کہتا ہے چاروں مستری مزدور روتے ہوئے لہو لہان ہو کے اوپر آ کہتے ہیں آپ سید ہیں اور علامہ صاحب ہیں. ہاں تو آپ نے تو کہا تھا قبر غازی کی ہے اور یہ تو اصغر کی جی بسم اللہ کہا. آپ نے ہم سے یہ کیوں کہا کہ یہ قبر عباس کی ہے؟ سید نے کہا تم یہ بتاؤ تم نے عباس کے متعلق سنا؟ ڈاکٹر شاہ جی سنا کیا ہے؟ تو مستری مزدور جو میری طرح ان پڑھ تھے وہ فرماتے ہیں شاہ جی ہم نے ذاکروں سے مجالس میں سنا ہے اتنا جوان تھا ملکہ شام کا مان, اتنا جوان بھائی تھا سیدہ کا کہ جب گھوڑے پہ عباس سوار ہوتا تو سید کے قدم زمین پہ کھا دیتے تھے. فرمایا تو نے سچ سنا ہے تو تم نے یہ بتاؤ تم نے عباس کی موت کیسے سنی؟ کہا سید ہم نے ذاکروں سے مجلس میں وہی ماتم ہونا چاہیے, ہم نے یہی سنا ہے کہ سکینہ کے کہنے پہ دریا کے کنارے پانی لینے گیا تھا اور بازو کٹوا کے منہ کے بل گرا تھا, بس یہ کہنا تھا. اس سید پاک نے اپنا کالا امامہ اتارا, اپنی عبا کو اتارا, عباس کے روزے کی چاروں دیواروں سے ٹکرے مارنا شروع کی. مہدی علوم کا چہرہ جب خون میں سرخ ہوا تو کہا غور سے سن, تیرے ذاکر آدھا پڑھتے ہیں تاتاؤ جدائے مر جلائے, خالی بازو نہیں, کوئی غازی کی ٹانگیں کاٹ کے لے گیا, کوئی عباس کے پاؤں کاٹ کے حوصلہ, کوئی عباس کے ہاتھ کاٹ کے لے گیا اور کوئی غازی کے پاؤں. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, حوصلہ. میں نے کہا تھا آپ کی برداشت سے باہر ہوگا. غازی کے سر کے سانس لیجیے, ہمارا مقصد آپ کو مارنا نہیں ہے, رولانا مقصد ہے. ایک بار سانس لیجیے, اتنا مارا گیا ہے پنکل پاک کی قسم تیرے مرشد عباس کو, میں بسم اللہ کرا. ایک بار سانس لیجیے میں جملہ کہوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں, اتنا مان تھا دشمن بھی جانتا تھا کہ حسین کے اندر ہے غازی کی جان. میں آپ کو مثال دوں, ادھر عباس گھوڑے سے گرا, ابو خلیق, چونکہ آپ نے کہ طالب علم کو بلایا ہے تو میں جو پڑھتا ہوں وہی پڑھتا ہوں. ابو خلیق یزیدی سپاہی ہے. ابو خلیق اس نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا, کچھ نہیں مارا, ایک اس کا کام تھا یہ آنے والی فوج کی گنتی لکھتا تھا, کتنے سپاہی مرے ہیں یہ رپورٹ دیتا تھا ابن زیاد کو. اس نے ظلم نہیں کیا. ابو خلیق کہتا ہے کہ جیسے ہی غازی گرا ہے ایک سپاہی کہتے ہیں ہٹو مجھے کوفہ جانے دو, میں جا کے کہوں ابن زیاد مبارک ہو, حسین مارا گیا, حسین مارا گیا, حسین مارا گیا. دوسرے سپاہی کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے تیرا دماغ بگڑ گیا, اور یہ جو ابھی گھوڑے سے گرا ہے نا یہ حسین نہیں یہ عباس ہے. وہ کہتا ہے پاگل میں نہیں, پاگل تم ہو, غازی گرا سمجھو حسین مارا گیا. اور یہ جو عباس دی بسم اللہ کرا, یہ جو عباس گرا ہے نا اب سمجھو حسین مارا گیا. میں قتل عباس پڑھنے لگا ہوں. ایک مثال کے بعد آپ نظر اللہ ناظر حسین ایک مرتبہ آوازیں روکیں, سانس لیں, ایک جملہ سنیں تاکہ ذاکر نہ بھی آئے تو آپ گھر میں روئیں, آرام سے فکر سنیے. چھوٹے بیٹے اور پتر, بیٹا مولا حسین نے بچپن میں پتر ایک شیر پالا تھا جس کا نام ہے ابو الحارث. ٹھیک ہے پتر, کچھ لوگوں نے نبی پاک سے شکایت کی کہ ہمیں حسین کے شیر سے ڈر لگتا ہے, آپ حسین سے کہیے یہ شیر کو آزاد کر دیں. چھوٹا سا سید ہے 5-7 سال کا. حسین شیر کے پاس ہے, کہا ابو الحارث جی مولا. فرمایا میں حکم دیتا ہوں یہاں سے چلا جاؤ. کہتا مولا آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا. تو میں جانتا ہوں میرے نانے کا حکم ہے. کہا مولا آپ کا حکم, آپ کے نانے کا حکم, قرآن کا حکم, خدا کا حکم ہے. مولا چلا جاتا ہوں. فرزند زہرا اور کریمہ ماں دیا پترا ایک گارنٹی دیتے ہیں, صرف اتنا بتائیے جاؤں کہاں اور وعدہ دیجئے کہ کیا پھر کبھی ملاقات ہوگی. امام نے فرمایا نینوا, جسے تم کربلا کہتے ہو, نینوا کے جنگل میں جا. فرزند زہرا کا وعدہ ہوا ایک بار ملاقات ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, یہ ابو الحارث میری ماں بہنوں سیداتیوں, یہ ابو الحارث اس وقت
کربلا میں داخل ہوا جب زہرا کے بیٹے کی لاش 9 حصوں میں بکھری پڑی ہے اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے ایک لاشا تھا اور جس کی دائیں کی پسلیں شمسی صاحب بائیں آ گئی, بائیں کی پسلیں شیخ صاحب دائیں آ گئی اور یہ شیر قریب آیا. آپ ایسے ماتم کر رہے ہیں, کوئی ایسے ماتم کرتا ہے, ہماری مائیں بہنیں اکثر ایسے ماتم کرتی ہیں, کوئی ایسے ماتم کرتا ہے. پتہ ہے یہ شیر کیسے ماتم کر رہا تھا؟ یہ اپنا ماتھا مارتا تھا پتھر میں, ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. چوتھے مرتبہ مارا شاہ جی صاحب, ماتھا ابو الحارث کا ماتھا پھٹا, یہاں سے خون کی لکیر شروع ہوئی, شیر کے ناک تک خون رکا, اگلے پنجے جوڑے اور جوڑ کے کہتا فرزند زہرا. اب پرانا نوکر آیا, فرزند زہرا ایک حملے کی اجازت دے, میں ان سے پوچھوں اکبر کو برچی کس نے ماری ہے. میں سب کے جانا غازی کے بازو کس نے کاٹے ہیں اور قاسم کی لاش کو پوار کس نے کیا. اے فرزند زہرا تیرا بچپن کا ساتھی ابو الحارث آ گیا, کٹی گردن سے آواز آئی, ابو الحارث اپنی آواز روک اور مجھے بتا تیرے کان میں کوئی آواز آ رہی ہے؟ ایک مومن بھی چپ رہے مجھے دکھ نہیں. میری ایک ماں, میری ایک بہن, میری ایک سید دادی بھی خاموش رہی, قبر تک گلا میرا حق بنتا ہے کہ میرے غازی کا پردہ پڑا اور میری بہنیں بیٹیاں چپ رہی. کہا کوئی آواز ہے, آواز روک کے سن. جیسے ابو الحارث نے اپنی دھاڑ کو روکا, روک کے کہتا مولا ایک آواز آ رہی ہے, کوئی بی بی ہے جو کہہ رہی ہے الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ. فرمایا پہچانتا یہ کون ہے؟ نہیں مولا. فرمایا یہ میری وہ بہن ہے جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی اور آج دیکھ کھلے بالوں سے دشمن کے بھرے میدان میں یتیموں بیواؤں کے لیے غازی بن کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے الحافظ والحفیظ. پھر مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر تیری مرشد زادی تجھے حملے کی اجازت دے جا, میری طرف سے اجازت ہے. میں کیا سی تواڈے جگر تے پار پینا ہے تے بندہ مر بھی سکتا ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں, فکرہ میں ختم کروں گا, ماتم کیجیے تاکہ دل پہ بوجھ نہ آئے, بڑی قیمتی ہے آپ کی جان. حوصلے نہ دل پھڑو تے جملہ آکھاں جا, اگر تیری مرشد زادی کہے تو حملہ کر. شاہ جی دبے لفظوں, شاہ جی دبے پاؤں آرام آرام سے آیا. جب اس نے شاہ جی محسوس کیا نا بابا باقی شاہ جی کہ علی کی عزت سامنے آ گئی ہے, بابا جی اس جانور ہوتے نا, اس نے رخ کو موڑا اور کندھے آگے کیے اور اپنی آواز میں کہتا ہے علی کی بیٹی میرا سلام ہو. بی بی کہتی ہے تو کون ہے؟ فرمایا میں تیرے بھائی کا شیر ہوں, نام میرا ابو الحارث ہے. میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ کہا سید کہہ رہے ہیں اگر تیری مرشد زادی اجازت دے تو حسین کا شیر ہوں, لڑنے کے لیے تیار ہوں. کیا مجھے حملے کی اجازت ہے؟ میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. وہ جو جلی ہوئی چوک تھی نا سید دادی کے ہاتھ میں, علی کی بیٹی کو چلا لایا, زور سے چوک زمین پہ پھینک کے دیا. جا اپنے مولا سے کہہ دے میں تیرے شیر کو اجازت نہیں دیتی. جب میرا شیر ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا اور بار بار کہتا تھا کہ حملے کی اجازت دے, اور تجھے شرابیوں سے نہیں, حوصلہ 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 یا زہرا مرحبا. پاک بی بی آگے دیکھ, آدھی رات کو یقینوں کو ایسے نہیں ہوتا جیسے جہنم والے تیرے بیٹے کو. حوصلہ حوصلہ ماں تیرا قصہ کیوں سنائے, جناب شہیدہ آپ کا ماتم کیوں سنائے. بس میں نے مضمون چھوڑ دیا, آئیے قتل کا جملہ کرتا ہوں. ساری شامل کروں گا, ایک تو زیادہ ٹائم چاہیے, دوسرا خطرہ ہے کوئی مر سکتا ہے, میں مر سکتا ہوں, آپ مر سکتے ہیں. سارا کچھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں. آپ سنتے ہیں نا ذاکروں سے کہ غازی نے بی بی سکینہ کا سنا کہ اصغر پیاسا ہے تو عباس چلا. آئیے میں بتاؤں, میں چونکہ سیدوں کا نوکر ہوں پڑھ کے بولتا ہوں. پتہ ہوا کیا تھا؟ سیدوں کا ایک خیمہ جس میں 70 مشکیزیں خالی پڑے تھے. کتنے؟ جنہ ہائے نہیں نہ کی تھی انہوں نے میں ہون پیدا ہوتا نا ہون ہائے کرا جے. 70 مشکیزیں تھے, 84 پیاسے بچے تھے. اور پتہ ہے آپ نہ شاید سمجھے, میری مائیں بہنیں سمجھیں گی اس بات کو. پتہ ہے بچے کیا کرتے تھے؟ پیاس کی شدت ختم کرنے کے لیے خالی مشک اڑا کے کوئی ہونٹوں سے لگاتا تھا, کوئی گلے سے لگاتا تھا, کوئی اپنے جگر پہ لگاتا تھا. عباس مولا سے دیکھا نہ گیا. بی بی پاک سکینہ نے مشکیزہ بندوایا, عباس گیا. بالکل آخر میں شروع کر رہا ہوں. میرے مولا نے ایک بار سوال لو, مشکیزہ بھرا. میرے بادشاہ کے گھوڑے کا نام ہے اشل. 2 منٹ کے بعد جنازہ تبوت آ جائے گا.
جب غازی بھر رہا تھا نا پانی تو اشل اگلے سوم اٹھا کے نا بھائی پتر تو زور سے پانی میں مارتا ہے، شاہ جی پھر اٹھاتا ہے، پھر پانی میں، پھر اٹھاتا ہے باقی شاہ جی پھر پانی میں۔ عباس اولو الامر کا بیٹا کہتا ہے ماذا فعلتا یا اشل، اشل یہ کیا کر رہا ہے؟ بات گھوڑے کی ہے، تیرا جگر چل جائے گا۔ اپنی زبان میں کہتا ہے مولا اگر پانی نہ بھی خیمے گیا تیری لاش تو جائے گی نا، تیرا لباس نچوڑ کے سکینہ اصغر پر گرائے گے۔ مولا میں نے دیکھا ہے اس کا اصغر بڑا پیار، جس کے بعد ہاتھ ہے آئے باس تو پہنا جس کے بعد ہاتھ ہے، مولا اس کا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، غازی نے مشق بھری، میں نے شادی کبھی قتل باس نہیں پڑھا، آج چھوڑ کر سجدہ آکھیا ہے، پہلی فکر سنو، میں بازو کٹوانے ٹال کے آگے بڑھ جاتا ہوں، آج سنو پھر۔ عباس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جو سامنے آتا فنار ہوتا، کسی کی ہمت نہیں تھی سامنے آئے۔ زید بن برکہ پہ اللہ لعنت کرے، میں یہ کہنا ہائے کرے جے، اس نے چھپ کے وار کیا، غازی کا دایاں بازو کٹایا، مشکیزہ بائیں بازو میں آیا، اللہ حکیم بن طفیل پہ لعنت کرے، اس نے چھپ کے وار کیا، درخت کی اوٹ دے کے عباس کا بایاں بازو کرم ہوا۔ اور یار اگر یہ رومال ہے، یہ پتھر ہو، یہ بچہ معصوم بیٹھا ہے، اگر یہ میرے منہ پہ یوں پتھر مارے تو میں کیسے دفاع کروں گا؟ کیسے کروں گا؟ ہاتھوں کے ساتھ؟ تو جس کے ہاتھ نہ ہو، میری بہنوں میری سیدزادیوں، مجھے آپ کی پاک چادروں کی قسم، غازی کے بازو کٹے، سامنے ایک حرامی نے تیر مارا جو عباس کی آنکھ میں لگا۔ عباس گھوڑے پہ جھکے، اپنے گھٹنوں میں تیر کو لیا، زور سے نعت علی پڑھ کے تیر کو کھینچا، جیسے پانی میں تیر لگا عباس منہ کے بل گرا۔ غازی کا علم گواہ ہے، فضل شاہ عالم دین موجود ہے، میں کل آؤں گا ثابت نہ کروں، مجھے اسی باہر چوک میں الٹا لٹکا کے شیعہ ہو کے مجھے مار دینا۔ دونوں بازو کٹنے کے بعد ایک حرامزادے نے اتنے زور سے درد مارا، غازی کا سر 4 حصوں میں نکل گیا، ایک حصہ یہاں ہے، ایک حصہ یہاں ہے۔ عباس منہ کے بل گیا، بھائی اس کے بعد جنازہ آئے گا، بھائی کبوت والے بھائی اس کے بعد شدید جنازہ آئے گا۔ میرے عزیزوں ادھر حالت کیا تھی؟ حسین نے سکینہ کہہ کے بابا کتنی دیر ہو گئی چچا نہیں آیا، حسین نے بچی کو یہ اٹھایا، کہا دیکھ جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں ماتم ماتم ہے۔ سکینہ نے کچھ دیکھا، دونوں ہاتھوں سے منہ پہ ماتم کیا اور جملہ کہا بابا اصغر مرتا ہے تو مرے، ایک بار میرے چچا کو بلا لے۔ کہا دیکھا کیا ہے؟ کہا میرے چچا کے ہاتھ نہیں، اوپر سے تو خنجر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلواریں مارتا ہے۔ اور ذاکر تیرے ڈر سے کہتے ہیں، غازی نے کہا تھا گھوڑا مجھے پیچھے لے جا، مجھے سکینہ کے سامنے جاتے شرم آتی ہے۔ پیر باقر شاہ تیری جد کی قسم یہ ذاکر ڈر سے کہتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی عباس کو مارا اتنا گیا تھا، حسین پکڑتا جاتا، غازی بکھرتا جاتا، اور لاش اس قابل نہیں تھی کہ حسین خیموں میں لے جائے۔ اور آخری جملہ کہوں گا اور جنازہ آ جائے گا، سنو میں جملہ یہ کہہ کے حسین نے سکینہ کو رکھا اور ایک جملہ کہا کہ میں الان ان کا سرزہی وقت ہی نہ تھی غازی، اب میں غریب ہو گیا۔ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، ایک والی سال اوٹے قیامت آنے بھی دے جیلم سے، جیلم میں آپ کو قیامت محسوس ہوگی، اگر میں زندہ کھڑا رہا تو آپ کو قیامت محسوس ہوگی۔ میرے عزیزوں ذاکر کہتے ہیں جھکی کمر کے ساتھ حسین نے میدان میں قدم رکھا، حسین کو ٹھوکر لگی، آواز آ بھائی آواز نہیں، جیسے حسین گرا نیچے غازی کا بازو تھا، حسین آگے گرا دوسرا بازو تھا، پھر حسین کو ٹھوکر لگی پھٹا ہوا مشکیزہ تھا، پھر حسین کو ٹھوکر لگی کٹا ہوا علم تھا۔ اس کے بعد جنازہ آ جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ کی قسم یہ ذاکر تیرے ڈر سے کہتے ہیں کہ حسین کو ٹھوکر لگی جیل مارے۔ اصل بات یہ تھی جب غازی زین سے گرا ہے، عمر صاحب نے کہا اب جیسے چاہو حسین کے سلوک کرو، کوئی دائیں سے تماچا مارنا، حسین بائیں گر پڑنا، کوئی پیچھے سے دھکا دیتا، آواز نہیں غازی اور مجھے آواز دے، اور میری قبر ٹوٹ گئی۔ ماتم حسین